لا إله إلا الله 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 أنت المجيب أنت الرقيب أنت السميع لمن يريد أنت القريب على قريب أقل فيه ما تو ہے مجيب تو ہے رقیب سنتا ہے تو ہے قریب سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، آج کی کہانی کا عنوان ہے بادشاہ وقت کی انصاف پسندی. آج کی کہانی کے اندر مین دو کریکٹرز ہیں، اور دو کریکٹرز جو ہیں ان کا پہلے ہم انٹروڈکشن دیں گے. ایک بادشاہ وقت تھے اس وقت کے، اور دوسرے جو تھے امام الحرمین تھے. جناب بادشاہ وقت جو تھے وہ ملک شاہ سلطان الپ ارسلان سلجوقی کے بیٹے تھے. 10 ربیع الاول 465 ہجری میں 1073 کو وہ تخت پہ بیٹھے، اور نیشا پور جو دارالحکومت تھا بغداد، حرمین الشرفین اور بیت المقدس میں بھی ان کا خطبہ پڑھایا گیا تھا. وہ 15 شوال 488 ہجری بمطابق 18 نومبر 1092 کو بعمر 37 سال انتقال کر گئے تھے. دولت سلجوقیہ کے عروج و اقبال اور عظمت و جلالت کے ساتھ ہی ان کا خاتمہ ہو گیا تھا. یعنی کہ جیسے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ساتھ ہی یہ عظمت و جلالت جو تھی ان کی وہ ختم ہو گئی تھی. خلفۂ بغداد کا عزل و نصب جو تھا وہ سب انہی کے ہاتھ میں تھا. اس کے بعد دولت سلجوقیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. ملک شاہ کا وزیر نظام الملک توسی بھی اپنے عہد کا نامور سیاستدان اور علم دوست منتظم تھا، جسے حسن بن صبا کے ایک باطنی فدائی نے شہید کر دیا تھا. تو جناب یہ پہلے کریکٹر کا انٹروڈکشن تھا. اب دوسرے کی بات کرتے ہیں. دوسرے ہیں جناب محترم امام الحرمین نظام الملک توسی کی مجلس کے رکن تھے. ان کا نام تھا عبد الملک، اور ان کا لقب تھا ضیاء الدین، اور ان کی کنیت تھی عبد المعالی، اور ان کا خطاب تھا امام الحرمین. ان کی تاریخ پیدائش جو تھی وہ 18 محرم الحرام ہے. 419 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، اور مدینہ میں انہوں نے حلقہ درس قائم کیا، فتاویٰ لکھے، اور یعنی کہ یہ فتاویٰ لکھا کرتے تھے، اور وہیں سے امام الحرمین کا ان کو لقب بھی ملا تھا. نظام الملک نے نیشا پور میں مدرسہ نظامیہ بھی قائم کیا. اس کے بعد آپ اس کے مدرس اعظم بھی مقرر ہوئے. سرکاری حیثیت سے تمام مذہبی معاملات، خطابات اور اوقات و فتاویٰ کے آپ آفیسر بھی تھے. بہت بڑے پایہ ناز جو تھے، مصنف بھی تھے اور صوفی بھی تھے. جمادی الاخیر 778 ہجری میں یعنی کہ 1085 میں نیشا پور میں ان کا انتقال ہوا. یہ دونوں کریکٹر تھے جن کے بارے میں آج کی کہانی ہے. کہانی کا آغاز کرتے ہیں. دونوں کا آپ کو پتہ تو چل گیا کہ یہ دونوں کون کون تھے. تو جناب کہانی کا دوبارہ سے موضوع دہرا دوں. بادشاہ وقت کی انصاف پسندی. سلطان ملک شاہ سلجوقی اپنے دارالسلطنت نیشا پور میں مقیم تھے. انہوں نے اپنی سلطنت کے مختلف شہروں کے دورے کا پروگرام بنایا. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا اور آخری عشرہ چل رہا تھا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا وہ عید کے فوراً بعد دورے پر نکل جائیں گے. رمضان المبارک کی 19ویں شب تھی، اور انہیں اپنے وزراء اور مصاحبوں کے ساتھ چاند دیکھنا شروع کیا. خوش آمدی مصاحب جو تھے وہ ان کے ساتھ موجود تھے. خوش آمدی مصاحب وہ ہوتے ہیں جو اپنے بادشاہ کے ساتھ مخلص تو نہیں ہوتے، لیکن خوش آمد کر کر کے نا اپنی سیٹ کو، وہ اپنے لیول کو، اپنے یا بادشاہ کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو کہتے ہیں خوش آمدی لوگ. انہوں نے شور مچا دیا کہ حضور چاند نکل آیا ہے، چاند نکل آیا ہے. سلطان نے گویا خود چاند نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کسی اور ذمہ دار نے چاند دیکھا تھا، لیکن بادشاہ کی مرضی اس کا خیال معلوم کر کے سب نے اس رویت ہلال کمیٹی کا یقین دلا دیا، اور حکم ہو گیا کہ کل عید ہے. مطلب انہوں نے اپنی خوش آمدی لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ اناؤنسمنٹ کروا دی کہ جو چاند ہے وہ نکل آیا، اور کل جو ہے وہ عید ہے. اب جناب امام الحرمین ابو المعالی جو بھی مفتی اور رئیس القضاء بھی تھے، آپ کو ان کو انٹروڈکشن میں بھی پتہ چل گیا ہوگا. ان کو جب خبر ہوئی کہ اس طرح سے چاند جو ہے وہ دیکھا نہیں گیا، لیکن چاند جو ہے وہ نکالنے کا اعلان کیا جا چکا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک منادی کرنے والے کو بلایا اور ان کو کہا کہ ان الفاظ کے ساتھ منادی کراؤ کہ ابو معالی کہتے ہیں کہ کل تک ماہ رمضان ہی ہے، مطلب کل عید نہیں ہے، اور جو میرے فتویٰ پر عمل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کل بھی روزہ رکھے.
چونکہ چاند نظر نہیں آیا تھا اس لیے انہوں نے اپنے عالم ہونے کا حق ادا کیا اور انہوں نے وہ جو فتویٰ تھا، حق کا جو فتویٰ تھا وہ دے دیا۔ رئیس القضات کی اس منادی کو جو انہوں نے، جو ان کے ساتھی تھے، جو سلطان کے وہی جو خوش آمدی ساتھی تھے، انہوں نے جب بادشاہ تک پہنچایا تو انہوں نے کہا کہ ابو مالی کے خیالات سلطان کے بارے میں اور سلطنت کے بارے میں اچھے نہیں ہیں، اگر سلطان کے حکم کے مطابق کلید نہیں ہوگی تو آپ کی بہت بڑی توہین ہوگی، آپ کی ذلت ہوگی، آپ کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ سلطان طبیعت کا برا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے امام الحرمین کی منادی کو ناگوار گزرنے کے باوجود انہوں نے حکم دیا کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ میرے پاس لے کر آئیں۔ جو فتنہ پرور لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جو شخص سلطان کی عزت نہیں کر رہا، ان کا حکم نہیں مان رہا، وہ قابل احترام نہیں ہے۔ سلطان نے کہا کہ جب تک میں براہ راست ان سے گفتگو اور حقائق معلوم نہ کر لوں، ایسے رفیق القدر شخص کی عزت میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ قاضی صاحب کو جب سلطان کا پیغام پہنچا کہ انہوں نے ان کو بلایا تو ان کو لگا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میں جلدی سے درباری لباس نہ پہنوں، اسی طرح جس ڈریس میں وہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ میں اسی ڈریس میں ہی ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ حاسدین جو تھے ان کو اس بات کا بھی پتہ، انہوں نے جب یہ بھی کمزوری دیکھ لی کہ انہوں نے جو درباری لباس ہے نہیں پہنا، انہوں نے دروازے پر پہلے دربان نے ان کو روکا کہ آپ نے درباری لباس نہیں پہنا ہو، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ حاسدین نے بھی سلطان کو بھڑکایا کہ دیکھیں انہوں نے آپ کی دوبارہ سے گستاخی کی ہے کہ معمولی لباس پہن کر آ گئے ہیں۔ سلطان کی طبیعت میں تھوڑی سی ناگواری جو تھی وہ ابھری، مگر انہوں نے برداشت کر کے حکم دیا کہ جو امام صاحب ہیں ان کو اندر آنے دیا جائے۔ جب امام صاحب اندر تشریف لے آئے تو بادشاہ وقت جو تھے سلطان، انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ نے درباری لباس کیوں نہیں پہنا؟ تو قاضی نے کہا کہ اے سلطان، اس وقت میں جس لباس میں ہوں میں اسی میں نماز پڑھتا ہوں اور وہ شرعاً جائز ہوتی ہے۔ جب میں اللہ کے حضور اس طرح پیش ہوتا ہوں تو آپ کے سامنے اس میں آنے میں کیا قباحت ہے؟ البتہ دستور کے مطابق میرا لباس درباری نہیں ہے اور اس کی وجہ گستاخی نہیں ہے، بلکہ میں نے یہ سوچا کہ ذرا سی دیر کی غفلت میں فرشتے میرا نام نافرمانوں کی فہرست میں نہ لکھ دیں کہ مجھ سے بادشاہ اسلام کے حکم کی مخالفت سرزد نہ ہو جائے، اس لیے میں جلدی سے جس طرح بیٹھا تھا، جو لباس میں نے پہنا ہوا تھا، میں اسی طرح آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔ سلطان نے کہا کہ جب اسلام میں حاکم کی اطاعت اس قدر واجب ہے تو پھر آپ نے ہمارے حکم کے خلاف منادی کرانے کی کیوں جسارت کی؟ آپ نے ہمارے حکم کے خلاف اعلان کیوں کروایا؟ قاضی صاحب نے فرمایا کہ جو امور حکم سلطانی پر موقوف ہیں ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ جو حکم فتاویٰ کے مطابق ہو، وہ بادشاہ ہو یا کوئی اور ہو، اسے مجھ سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ بحکم شریعت علماء کا فتویٰ حکم شاہی کے برابر ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں ایک عالم تھا اور میں فتاویٰ جاری کرتا تھا، اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ تصدیق کرتے، فتویٰ لیتے، اس کے بعد آپ اناؤنسمنٹ کرتے، کیونکہ شریعت کے مطابق علماء کا فتویٰ حکم شاہی کے برابر ہوتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے جو ہمیں جاننی چاہیے۔ جب سلطان نے امام صاحب کی تقریر سنی تو ان کا یہ غصہ جو تھا وہ چلا گیا اور ان کی جرأت و صداقت سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور اعلان بھی کروا دیا کہ میرا حکم جو تھا وہ در حقیقت غلط تھا اور امام الحرمین و رئیس القضاء جو تھے ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ تو جناب اس کہانی میں ایک تو بہت اچھا جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی اگر علماء حق جو ہیں، علماء کرام جو حق گوئی کو اپنا شعار بنا لیں تو حکمران آج بھی ان کا احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور آسمان کے نیچے عدل و انصاف اور جو امن و امان ہے وہ تب قائم ہو سکتا ہے اگر علماء کرام جو ہیں وہ حق گوئی کو اپنائیں اور اپنا جو ایمان ہے اس پہ قائم رہیں، حق بات کرتے ہوئے وہ ڈرے نہیں۔ اور دوسری اس میں بہت اچھی بات ہے جو عام لوگوں سے متعلق بھی ہے کہ اگر آپ تک کوئی بات پہنچتی ہے تو اسلام کی بنیاد ہی تحقیق پہ ہے، تو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے، ہو سکتا ہے آپ تک غلط خبر پہنچی ہو۔ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک فریق زیادتی کرتا ہے، دوسرا خاموشی اور صبر اختیار کر لیتا ہے، تو ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ہو سکتا ہے کہ دوسرا فریق صبر کا دامن پکڑ چکا ہو، تو پلیز بات کی تحقیق ضرور کیا کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا